لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اصل میں کفار اور مشرکین قیامت کا انکار کرتے تھے اور طریقہ یہ تھا کہ اس کے بارے میں بار بار سوال کرتے، پوچھتے کب آئے گی، یعنی کوئی جواب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے وہ آئے گی ہی نہیں۔ اس کو مستبعد، ناممکن، مستحیل اور محال سمجھا کرتے تھے کہ قیامت کا آنا جو ہے یہ کسی بھی صورت ہے ہی نہیں، اور آپ خواہ مخواہ ہمیں اس قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، لیکن قیامت میں قائم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑے اٹل اور دو ٹوک انداز میں بیان کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کے مختلف نام اور اس دن کا تعارف جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن جہاں بھی یہ بات آئی کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی تو وہاں یہی بات ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کو بھی علم نہیں۔ جبریل امین نے پوچھا تھا کہ متی الساعہ، آپ بتائیے مجھے کہ قیامت کب آئے گی، اخبرنی عن الساعہ، آپ نے فرمایا ما المسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا۔ نہ سائل کو پتا ہے، نہ مسئول کو پتا ہے، نہ سید ملائکہ کو پتا ہے، نہ سید ولد آدم کو پتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کی جائے، قائم اس نے ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا رخ اس طرف موڑا جب ایک صحابی نے، آپ مسجد سے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھ لیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ یہ اصل بات، یہ فکر کرو، اپنے اندر اس چیز کی فکر پیدا کرو، قیامت نے تو قائم ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو طلب کیا جائے یا اس کی جلدی مچائی جائے، اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے، لیکن بہرحال اس کی تیاری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ شگوفوں میں سے جو بھی پھل نکلتے ہیں اور جو مادہ بھی حمل سے ہوتی ہے یا حمل جلتی ہے، سب اللہ تعالی کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو دنیا میں تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، تو یہ کہے گے کہ یا اللہ ہم نے تجھے صاف صاف بتا دیا کہ آج ہم میں سے کوئی بھی گواہ اس پر موجود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ہم میں سے آج اس چیز کا اقرار نہیں کر رہا کہ تیرا کوئی شریک ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں مشرکین ایسا بھی موقع آئے گا کہ اس دن شرک کا انکار کر دیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ساری زندگی شرک میں گزاری، اللہ کے سوا اوروں کو پکارا، جو حق اللہ کا تھا وہ اوروں کو دیا، اوروں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا۔ آج لوگوں نے بڑا ہلکا سمجھا ہے اس شرک کے معاملے کو، اور اگر کوئی سمجھائے اور بتائے کہ سب کچھ یہ سارے اختیارات ایک اللہ کے پاس ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، مختار کل وہ ہے، حاجت روا مشکل کشا وہ ہے، غوث اعظم وہ اکیلا ہے، داتا دستگیر غریب نواز صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اولیاء کے منکر ہو گئے، یہ گستاخ ہو گئے اولیاء کے۔ یعنی شرک کے معاملے کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھ لیا کہ جو توحید کی دعوت دیتا ہے اسی کے دشمن بن گئے اور اسی کے مخالف بن گئے۔ تو قیامت کے دن پھر پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے حالات بتائے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی اگر توبہ کر لے شرک سے تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ وہاں پھر اس صورتحال کا سامنا ہوگا۔ فرمایا اللہ کے سوا اس سے پہلے جس کو یہ پکارتے تھے وہ سارے کے سارے وہاں گم ہو جائیں گے، کوئی ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا وہاں نظر نہیں آئے گا۔ دنیا میں جن کو پکارتے رہے، جن سے مدد مانگتے رہے، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھائے، جن کے نام پر جانور ذبح کیے اور نہ جانے کیا کچھ کیا، قیامت کے دن سب غائب ہو جائیں گے۔
یہ اصل حقائق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. باقی ساری خوش فہمیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں جن کے اندر لوگ مبتلا ہیں. فرمایا کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. انسان خیر اور بھلائی مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اللہ سے خیر مانگتے ہی چلا جاتا ہے، مانگتے ہی چلا جاتا ہے، اور اتنی حرص اس کے دل میں ہے خیر کی. اور یہاں خیر کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے یہ اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے اللہ سے خوب بڑھ چڑھ کر مانگتا رہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خیر اگر یہ دنیا تک محدود ہو کہ انسان ہر وقت اللہ سے دنیا ہی مانگتا رہتا ہے اور اسی کی دعائیں کرتا رہتا ہے، تب یہ مذموم ہے. اور اگر یہ ہو کہ اس کے دل میں دنیا کی اتنی حرص آ گئی، یہ بھی مذموم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے اگر سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کو پسند کر، دوسری کو طلب کرے گا، اگر دو ہوں تو تیسری کی تلاش میں لگ جائے گا، تو پھر تیسری مانگنا شروع کر دے گا. فرمایا اس کا منہ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھرے گی. تو آپ نے اس چیز پر تنبیہ فرمائی. تو اگر کوئی انسان اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگتا ہے تو یہ پسندیدہ چیز ہے. لیکن انسان اگر خیر مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، فرمایا جب کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. بجائے صبر کرنے کے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے کے. انسان کی تقدیر اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کے حالات بھی اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جیسے چاہے انسان کے اوپر حالات لے آئے، کسی کو مالدار بنا دے، کسی کو فقیر بنا دے، کسی کو صحت عطا فرما دے، کسی کو بیماری عطا فرما دے. انسان تو آزمائش میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح بھی آزماتا ہے کہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. ہر وقت حالات ایک جیسے تو نہیں رہتے، کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے، کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت بھی آتی ہے، کوئی دکھ اور بیماری بھی لائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنی پریشانیاں آئی، اتنی پریشانیاں، بعض صحابہ تو اپنی آخری عمر میں نابینے بھی ہو گئے، بینائی تک چلی گئی. اور بعض صحابہ نے یہاں تک کہہ دیا جیسے خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم موت کی دعا کر لیتے. تو یہ آزمائشیں آئیں لیکن انہوں نے صبر کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے. آخرت کا جو اجر و ثواب ہے ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھا، اور یہی ایک مومن سے مطلوب ہے. آزمائشیں، اور یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس لیے آزمائشیں آ رہی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت ہی یہ ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو آزمائش کے وقت مایوس اور نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہے تو یہ ایک مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اپنے رب کی رحمت سے نا امید صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں. فرمایا ہم جب اس کو تکلیف کے بعد پھر کوئی خوشحالی دیتے ہیں، کوئی اس کو راحت، کوئی مال و دولت کی فراوانی دیتے ہیں، تو پھر یہ کہتا ہے کہ پھر یہ تکبر شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے اور میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی. قیامت کا بھی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھی چیزیں ہوں گی. تو فرمایا ہم کافروں کو ان کے عملوں کے بارے میں بتائیں گے. یعنی جس کا یہ رویہ ہوتا ہے، یہ رویہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اور فرمایا ہم ان کو بدترین سخت قسم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو یہ اعراض کر لیتا ہے اور اپنے پہلو کے بل پھر جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا نقشہ کھینچا ہے. آج یہی ہماری حالت ہوتی ہے، کوئی تکلیف آج اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، وظیفے بھی پوچھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اور جب آسانی آتی ہے تو پھر اللہ کو اتنا بھلا دیا، اتنا بھلایا، 5 وقت نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اللہ نے جو نماز فرض کی ہے دن رات میں 5 وقت نماز، مسجد کا رستہ ہی بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا.
اور کئی رستے تو بولتے ہیں مسجدوں سے دشمنیاں شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مال دے دے کسی کو, دولت دے دے, دنیاوی اعتبار سے فراوانی آ جائے اس کے پاس, اتنا تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ سب مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں, یہ کیا, یہ مسجد, یہ نمازیں. اور کئی ایسے لوگوں کو بدبخت ہی کہنا چاہیے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو. کہتے ہیں ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. نمازیں تو وہ پڑھے جس کو نوکری نہیں مل رہی, جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا, پھر جب ان پر مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں وحی کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ وحی جو ہے جو آپ پر نازل ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کفار اور مشرکین وحی کا انکار کرتے تھے, وہ وحی الہی کو تسلیم نہیں کرتے تھے, وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جبریل امین آسمان سے آپ پر وحی لے کے نازل ہوتے ہیں, وحی لے کر آتے. وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے جب آپ ان کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرتا ہے, اور آپ سے پہلے جو نبی رسول گزرے ہیں اللہ نے ان کی طرف بھی وحی کی ہے. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے وحی کی صورتیں بھی بیان فرما دی. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے, یا پردے کے پیچھے سے, یا کوئی رسول بھیج کر, اور پھر جو چاہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے وحی نازل فرما دے. فرمایا قریب ہے کہ یہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. یہ آسمان جو ہے یہ اللہ کے حکموں کے پابند ہے, اور یہ بغیر ستونوں کے قائم ہے, اور یہ ان کا قیام جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی. آسمان و زمین کو اللہ نے تھام رکھا ہے اس چیز سے کہ یہ زائل ہو جائے, اپنی جگہ سے ہٹ جائے, اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو کوئی بھی اللہ کے بعد اللہ کے سوا نہیں ہے جو ان کو تھام سکے. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اور آسمان کے تعلق سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اطت السماء وحق لها ان تغطى, فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور اس کے لائق ہے کہ یہ چرچرائے. ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله. آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی خالی جگہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں گرائے ہوئے نہ ہو. 4 انگلیوں کے برابر جگہ بھی آسمان میں خالی موجود نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو. فرشتے سجدے کر رہے ہیں, اللہ آسمان بھرا پڑا ہے باوجود اپنی وسعتوں کے, اور ہر وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں. تو اسی لیے ساتھ ہی فرمایا کہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ, اور زمین والوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں. فرشتوں کو انسانوں سے ہمدردی ہے بنیادی طور پر, اصل یہ ہے خیر خواہی ہے, ہمدردی ہے, استغفار کرتے ہیں ان کے لیے, اور ایسے اعمال, ایسی چیزیں, ایسے کام اور ایسے بہانے کہ طرح طرح سے مختلف صورتوں میں یہ زمین والوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے, مسلمانوں کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو انسان کو سوچنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے کہ فرشتے باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہے اور اس قدر کثیر تعداد میں ہے, جب وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, تو پھر اس حضرت انسان کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے اور مسلسل سرکشی کے اوپر اڑا ہوا ہے. فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ جبر نہیں کیا, زبردستی نہیں کی. یہ نہیں ہوا کہ زبردستی سب کو ایک ہی رستے پہ لگا دیا, نہیں, رستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی, حق کا بھی اور باطل کا بھی, حلال کا بھی اور حرام کا بھی, جائز کا بھی اور ناجائز کا
بھی اللہ نے یہ چیزیں تو بتا دی، توحید کا بھی اور شرک کا بھی، ایمان کا بھی اور نفاق کا بھی، اسلام کا بھی اور کفر کا بھی، یہ رستے اللہ نے بتا دیے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا اس کی مشیت یہ ہوتی کہ سارے ایک ہی امت بن جائے تو سارے ایک ہی امت بن جاتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ معاملہ اس کی مشیت کے حوالے ہے، ہدایت اسے ملے گی جسے وہ ہدایت دے گا، لیکن انسان کا امتحان ہے کہ کیا اس کے دل میں ہدایت کی کوئی طلب اور تڑپ ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ہدایت کی طلب ہے، وہ ہدایت یافتہ بننا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اور جسے پرواہ ہی نہ ہو، جسے کوئی فکر ہی نہ ہو، جسے ہدایت کی کوئی طلب اور جستجو ہی نہ ہو، کوئی شوق اور رغبت ہی نہ ہو کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کرے، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر بے نیاز۔ فرمایا تمہارا جس کسی چیز کے بارے میں بھی آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، یعنی تم اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے فیصلہ لو، کتاب و سنت سے فیصلہ لو۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس مسئلے کو آپس میں حل نہیں کرو گے کتاب و سنت کی روشنی میں تو بالآخر اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ، اور ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کو آدمی بڑا تیز ہوتا ہے، زبان کا بھی بڑا تیز ہوتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس عہدہ بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، منصب بھی ہوتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی تکلیف آتی، اس نے کسی کو ستایا ہوتا ہے، کسی کو دکھ دیا ہوتا ہے، کسی کا حق مارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نشان عبرت بنا دے، نہیں تو پھر آخرت میں تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے اس نے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے، جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول اور قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی صفات اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جیسا کہ سلف صالحین کا مسلک تھا، مشبہہ آئے، انہوں نے صفات باری تعالیٰ کو مانا لیکن تشبیہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسا ہاتھ؟ مخلوق کے ہاتھ کی طرح، جیسے ہمارا ہاتھ، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ انسانوں میں سے جو سب سے اچھا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ کی طرح، لیکن تشبیہ تو دے دی نا، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر تشبیہ تو دے دی، گمراہ ہو گئے۔ اور اسی طرح معطل آئے، انہوں نے کہا کہ ہم سرے سے اس چیز کو مانتے ہی نہیں، صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم مانتے ہی نہیں، اگر مانیں گے تشبیہ لازم آئے گی۔ اور پھر کچھ ایسے بھی آئے، انہوں نے کہا مانیں گے لیکن تعویل کریں گے، ہاتھ اگر آیا ہے تو ہاتھ کو ہاتھ نہیں لیں گے بلکہ اس کا معنی قدرت کریں گے، اس سے مراد قدرت لیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ بہت سی چیزوں کو لازم ہوتے ہیں، تو لیکن جو ان کا اصل معنی ہے وہ مطلوب ہے اور وہ معلوم ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیفیت، تشبیہ، تمثیل، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا جب ان سے ایک شخص نے پوچھا استوا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کے متعلق بتائیے، کہنے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ بالکل معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ بعض روایات میں امام مالک رحمہ اللہ کو اتنا غصہ آیا اس سوال پر کہ اس شخص نے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے، کہا اس کو مسجد سے باہر نکالو، اس کو مسجد سے باہر نکال دو۔ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ بدعت ہے، اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے پہلی امتوں کو بھی اور ہمارے لیے بھی ہے کہ دین کو قائم کریں، تفریقہ نہ ڈالیں، فرقہ نہ بنے، گروہوں کے اندر نہ بٹیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، فرقہ نہ بنو۔
اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، اور اللہ کی رسی قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی۔ تو جو کتاب و سنت پہ چل رہا ہے وہ فرقہ واریت سے بچا ہوا ہے، اور جو اس کے برعکس چل رہا ہے کسی بھی معاملے میں وہ در حقیقت فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، ان کے اندر افتراق انتشار پیدا کیا جائے اور ایک دوسرے سے نفرتیں دلائی جائیں، متنفر کیا جائے۔ نہیں، قرآن اور حدیث کی دعوت یہی اصل دعوت ہے، حکمت کے ساتھ، پیار محبت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کو کتاب و سنت سے جوڑنا چاہیے۔ فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، جو عمل کرتا ہے اس کے پیش نظر آخرت ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ لیکن جو دنیا چاہتا ہے، کوئی کام بھی اگر نیک کرتا ہے تو دنیا کے لیے، فرمایا ہم اسے دنیا میں سے دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اس امت کے لیے کہ من عمل منهم بعمل الآخرة للدنیا فليس له في الآخرة من نصیب، ان میں سے جو کوئی آخرت کا کام دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فرمایا انہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا لیے، جنہوں نے دین میں سے وہ باتیں ان کے لیے مقرر کر دی جن کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، اپنی طرف سے ان کے لیے کہا کہ فلاں جائز ہے، فلاں حلال ہے، یا فلاں حرام ہے، فلاں ناجائز ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس؟ شریعت سازی کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دیا کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آتی۔ وہ دیکھیے آپ کچا پیاز اور کچا لہسن جو ہے اس کو پسند نہیں فرماتے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اس کو حرام کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو حرام ہی کر دیں تو کوئی بھی نہ کھائے۔ آپ نے فرمایا لیس لی تحریم ما احل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ کے سوا اوروں کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا؟ یہ اختیار کیسے لوگوں میں تقسیم کر دیا اور مولویوں کو یہ اختیارات دے دیے کہ جو چاہے لوگوں کو بتاتے پھرے، جس چیز کو چاہا جائز کہہ دیا، جس چیز کو چاہا ناجائز کہہ دیا۔ نہیں، ہر کوئی شریعت کا پابند ہے، قرآن و حدیث کا پابند ہے، اس چیز کا محتاج ہے کہ اگر کسی چیز کو جائز کہا ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں کہنا ہے، اور اگر ناجائز کہا ہے تو پھر علی وجہ البصیرت کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو ناجائز کہنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، ان کی برائیوں سے بھی درگزر فرماتا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایمان والوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور جو نیک عمل کرتے ہیں اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے لیے رزق کو خوب فراہم کر دیتا، لیکن پھر یہ زمین کے اندر سرکشی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراخی اس لیے نہیں کی، یعنی کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ، کہ لوگ سرکشی سے بچ جائیں۔ یہ حقیقت ہے، جس کے پاس کئی ایسے لوگ ہیں آج مال آتا ہے، مال ان کو سرکش بنا دیتا ہے، متکبر بنا دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ ہر وقت اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، بہت سے تمہارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ یہ اعمال کے ساتھ انسان کے حالات کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلج عرق ولا عین الا بذنب، آدمی کی اگر کوئی رگ بھڑکتی ہے یا آنکھ حرکت کرتی ہے تو وہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا تمہیں دنیا کا جو ساز و سامان دیا گیا، جو کچھ تمہیں دیا گیا دنیا میں، یہ سب دنیا کا سامان ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو
اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اصل اجر ثواب وہی ہے جو انسان کو نیک اعمال کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنا ہے، اور وہ حقیقی معنی میں آخرت کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال جیسے حدیث میں وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی وجہ سے دنیا میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، لیکن اصل اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، اور وہ اصل اجر ہے۔ لیکن کن کو ملے گا؟ جو ایمان والے، توکل کرنے والے۔ فرمایا جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جب کبھی غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے پروردگار کی بات کو ماننے والے، قبول کرنے والے، نمازیں قائم کرنے والے ہیں، ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اولاد کا جو معاملہ ہے یہ سراسر اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ سب اللہ کا اختیار ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ سے اولاد مانگتا رہے۔ اگر کسی کو اولاد چاہیے اللہ سے مانگے، نبی اور رسولوں نے بھی اللہ سے مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اولاد عطا فرما دے گا۔ اور اگر اس کی مشیت یہ ہوگی کہ اولاد دے کر واپس لے لے چھوٹی عمر میں تو چھوٹی عمر میں واپس لے لے گا، یا اگر اس کی مشیت یہ ہوگی کہ دے ہی نہ، وہ نہیں دے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اور کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اولاد، یہ جو الفاظ قرآن میں ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ، یہ ہبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہبہ ہے۔ ہبہ کا مطلب ایسا عطیہ ہے جس کا کوئی عوض تم نے اللہ کو نہیں دیا، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ لہذا اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اللہ نے دی ہے، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے شرکیہ نام نہ رکھے جائیں، ان کی دین کے مطابق تربیت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا سبب ان کو دیا جائے۔ اور اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی پھر وہ صبر کرے، جنت میں تو ہوگی نا، جنت میں تو ہوگی، وہاں ایک مومن خواہش کرے گا، اگر دنیا میں کسی کو نہیں ملی اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرما دے گا۔ اور بیٹیوں کو برا سمجھنا یہ بھی ایک زمانے جاہلیت کی بدترین رسم تھی۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کو بیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور غصے سے بھر جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور اپنا یہ حال ہے کہ اگر ان کو بیٹی کی کوئی خبر دی جاتی ہے کہ ان کو بیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم جو ہے آج بھی موجود ہے نام نہاد مسلمانوں کے اندر۔ تو اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ابھی جاہلیت کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ چیزیں جن کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ اب بھی موجود ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر نبوت اور رسالت ملنی تھی تو کسی بڑے آدمی کو ملتی، طائف کا بڑا آدمی ہے یعنی عروہ بن مسعود، ان کو ملتی، یا پھر مکے والوں میں ولید بن مغیرہ، ان دو میں سے کسی کو ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ نبوت اور رسالت کے لیے جسے چاہے منتخب فرما لے۔ اور اللہ کے ہاں نبوت اور رسالت کا معیار حسب نسب، مال و دولت، عہدے منصب، یہ چیزیں نہیں، وہ جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے نبی منتخب فرما لیتا ہے۔ اگرچہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، اشرف ہے، ممتاز ہے، لیکن کفار اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ پر اعتراض کرتے، کہتے جی آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ تو یتیم ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں، اس طرح کے طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ فرمایا جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ ان کو سیدھے رستے سے روکنے اور یہ سمجھنے کہ ہدایت یافتہ ہے۔ قیامت کے دن ساری کی ساری دوستیاں دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی، صرف ایک دوستی باقی رہے گی، وہ دوستی جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا تمہیں
غم لاحق نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو فرعون کو ہم نے تباہ کیا کہ کتنے ہی باغات اور چشمے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور بڑی باعزت جگہ، بڑے عالیشان محلات اور نعمتیں جن میں بڑے خوش و خرم یہ رہ رہے تھے، ہم نے ان کے سوا اوروں کو اس کا وارث بنا دیا۔ اور جب یہ ہلاک ہوئے نہ آسمان ان پہ رویا، نہ زمین ان پہ روئی، نہ ان کو مہلت دی گئی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر کافر دنیا سے جاتا ہے تو سب کو راحت مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ اس کے برعکس اگر مومن فوت ہوتا ہے تو اس کے جانے پر زمین کو بھی رنج ہوتا ہے، درختوں کو بھی رنج ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، زمین پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو سجدے کرتا تھا، تو وہ اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، وہ اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو انسان کو نیک بننا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نباتات، جمادات، ان چیزوں کے اندر بھی صلاحیت رکھی ہے۔ نیک لوگوں سے یہ بھی محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے یہ بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی آپ نے ذکر فرمائی ہے اور ہمارا ان سب باتوں پر ایمان ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تلبیہ کا ذکر فرمایا کہ جو کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جو یہ تلبیہ پکارتا ہے فرمایا اس کے دائیں اور بائیں زمین کی انتہا تک جتنے درخت اور پتھر ہیں وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں، وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں۔ اس کے تلبیہ پکارنے کی وجہ سے اتنی محبت ہے ان چیزوں کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تلبیہ پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ ہمیشہ انسان اللہ کے حکموں کی پابندی کرے، کبھی بھی اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، ورنہ اگر کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود جب وہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گمراہی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا جاتا ہے، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے دل جو ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے دہریے ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ زمانہ ہی سب کچھ ہے، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، یہ زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرے گا۔ ایسے ایسے بڑے بڑے کافر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہم تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔